کامران، پہلے بات کرتے ہیں افغان امن کوششوں کی۔ ایک جانب امن مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری جانب دہشت گردی کا سلسلہ ہے۔ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے آپ اسے؟ دیکھیں اسد، جب بھی کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ جنگ بندی کے لیے بات چیت کی جاتی ہے، وہ پہلے نہیں ہوتی۔ مطلب وی شوڈنٹ پٹ دی کارٹ بیفور دا ہارس۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو قدرتی عمل ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو میدان جو مذاکرات کا میز ہے اس پہ سبقت لینے کے لیے میدان جنگ میں سرگرم رہتے ہیں۔ تو یہ طالبان کی طرف سے جو ہے نا ایک پش بیک آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شاید امریکہ کی طرف سے بھی کوئی میدان جنگ میں پش بیک آئے۔ لیکن جس طرح کی سچویشن ہم نے دیکھی اوورآل، اور خاصی جو بات ہو رہی تھی کہ بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو یو ایس ہے وہاں پہ اس کی طرف جو خبریں آئیں پچھلے دنوں میں کہ 2 بیسز وہاں رکھنا چاہ رہا ہے۔ انخلا پہ تیار تو ہے لیکن اپنی سیکیورٹی کی ضمانت کے طور پہ افغانستان میں کچھ بیسز رکھنا چاہتا ہے، جو کہ تنازع کی اصل وجہ ہے، اور اسی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ طالبان نے یہ بھی اشارے دیے ہیں کہ ان کو اگر جو ہے جو ان کی مانگیں ہیں وہ اگر پوری کر دی جائیں تو وہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے اس بیس کو ہضم کر لیں گے، 1 یا 2 بیس جو بھی ہے۔ تو ڈیٹیلز پہ تو ابھی بات چیت جاری ہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز تک بات نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ابھی تو جو میجر ایشوز ہیں، جو براڈر ایشوز ہیں کہ طالبان کو تسلیم کرنا بحیثیت ایک جو ہے لیجٹمیٹ قوت کے، جو کہ افغان نیشنل موومنٹ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طالبان کس طریقے سے افغانستان کے ریاستی ڈھانچے میں ان کو شامل کیا جائے گا، یہ جو ابھی موٹی موٹی باتیں ہیں ان پہ ہی بات چیت ابھی اٹکی ہوئی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ بیسز تک بات گئی ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو مذاکرات ہو سکتے تھے، پاکستان کا بھی کافی پچھلے ہم نے دیکھا کہ کافی ایکٹیو رول رہا پاکستان کا، جس طرح سے پاکستان میں امریکن عہدیدار جو تھے وہ ہم نے دیکھے، اس پہ جو بات ہو رہی تھی وہاں پہ بات چیت کیوں نہیں بڑھ سکی آگے؟ کیونکہ اس پہ بھی کافی ڈفرینٹ قسم کی اوپینینز آ رہی ہیں ابھی تک۔ دیکھیں اس میں جو ہے 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑے زمانے سے ہمیں پتہ ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، غور کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر، کہ پاکستان کا وہ انفلوئنس طالبان پہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں تھا۔ طالبان کے پاس ان کی آپشنز بڑھ گئی ہیں۔ ایران سے ان کو بہت سارا جو ہے سپورٹ ملتی ہے، روس سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں۔ پھر گزشتہ کئی سالوں میں انہوں نے یورپ کے اندر بھی بات چیت کر کے تو اپنے تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ پھر متحدہ عرب امارات اور قطر اور سعودی عرب بھی اس میں جو شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے۔ تو وہ والی بات پاکستان کی رہی نہیں ہے۔ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، دیکھیں وہ اس وقت تمام پاورز کو لیوریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے تمام انٹرنیشنل ریلیشنز کو لیوریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو بہتر سے بہتر ڈیل مل سکے۔ اور دوسری جانب اگر ہم شام کی بھی بات کریں، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو پالیسی سامنے آئی، اور جو ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی اس وقت کافی حد تک کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے، کرٹیسزم بھی اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، فوجیں نکالنے کی جو پالیسی ہے، تو آپ اس پس منظر میں کہاں سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب صدر کو اپنی پارٹی کے اندر سے بھی انخلا کے فیصلے پہ شدید مخالفت کا سامنا ہے؟ جی دیکھیں اس میں جو ہے چونکہ یہ ایک سیاسی پس منظر میں یہ بات ہوئی ہے، اور اس وقت پارٹیزن شپ کا جو پارا ہے وہ بہت اپنے عروج پر ہے واشنگٹن کے اندر، خاص طور پہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کو لے کے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ انالیسس جو ہے وہ بیسکلی پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن 2000 فوجی ہیں، 2000 فوجی جو ہے حال ہی میں گئے تھے، اور وہ کبھی بھی لائن نہیں ہولڈ کر رہے تھے داعش کے جو ہے نا جنگجوؤں کے خلاف، وہ کرد کر رہے ہیں، یہ ان کی معاونت کر رہے تھے۔ 2000 فوجیوں کے نکالنے سے کوئی نہ آسمان گر پڑے گا نہ زمین پھٹ جائے گی، یہ بات سب کو پتہ ہے، لیکن پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور پھر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، اور پھر مجموعی طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وہ ایک طرح سے میوریک پالیسی مووز ہیں، ان سے لوگوں کو خدشہ ہے۔ ملیٹریلی جو ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ یہ دیکھنے ضروری ہے کہ وہ فوجی کر کیا رہے تھے پہلے، جن کو اب نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے بھی اس معاملے پہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کل نکالوں گا یا 30 دن میں، وہ اب 120 دن کے بعد بات ہو رہی ہے، اور شاید اس سے بھی جو ہے نا آگے بات چلی جائے۔ فیر انف، تھینک یو کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے۔